السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کرشمات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ دوستو، یہ کرشمہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ۔ ایک جریج نامی شخص تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا تھا اور اسی میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی، اور جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی اور پکارا اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے، میں نماز میں ہی ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پکار لگائی اے جریج، تو وہ کہنے لگا اے رب، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی لگا رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا، یعنی موت نہ دینا، جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں گی۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اس سے زنا کروایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے، اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے، بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے نماز پڑھی اور بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ کو ہلکا سا ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے، اس کو بوسہ دینے لگے اور اسے چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنوا دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو۔ لوگوں نے پھر بنا دیا۔ تیسرا بچہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بہت ہی عمدہ جانور پر ایک بہت ہی خوبصورت شخص گزرا، تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی میرا وکیل ہے۔ تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کر دے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر اس بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔
اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جاتے تھے، کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا، اس پر تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا اور نہ چوری کی۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے یہ تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں سے ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ I love you. Oh my God! دوستو اسی طرح بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پر ایک غیر مسلم رہتا تھا، وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، یعنی مسجد کو مسمار کرتا، اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ نے اس ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی کرشمہ کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی چونک گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، اس غیر مسلم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا، اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اور دوستو اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر ایسی کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔